السلام علیکم دوستوں، سائڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ گزشتہ 24 گھنٹے سے جناب ہم آپ کے سامنے ایک تصویر لانے کی کوشش کر رہے تھے، سوال اٹھا رہے تھے بار بار کہ جناب عدالت بلا رہی ہے، ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ جناب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آ جا تینوں اکھیاں اڈیگ دیاں، لیکن صاحب بہادر کے جو مزاج ہے وہ آسمان سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ رول آف لا پر عمل درآمد کا جو دعوے کرتے ہیں ان دعووں کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ 24 گھنٹے کے اندر سب کچھ نہ صرف بے نقاب ہو گیا بلکہ ایسے شواہد سامنے آ گئے جنہوں نے عمران خان صاحب کے دعووں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات کی کلئی کھول کے رکھ دی ہے، ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو بینچ سازی ہے اس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ سوال اٹھ گئے ہیں نا۔ سمجھ میں بینچ سازی کیڑی کہہ رہے ہیں؟ بینچ سازی وہ اسکولوں والے پھٹوں پر کی لگانے والی بینچ سازی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں دوسری بینچ سازی کی بات کر رہا ہوں۔ اور انتظار تھا، حقیقی معنوں میں انتظار یہ تھا، کیونکہ بہت زیادہ چرچا سنا جا رہا تھا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی کو پلیئر ٹائم والی آڈیو آنے والی ہے، جس کے اندر وہ اپنی جو نوبیاہتا ہے مبینہ اس کے ساتھ کو گفتگو کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ لیکن جو آڈیوز سامنے آئی ہیں، ایک نہیں دو حصوں میں آئی ہیں، تو وہ اس نے تو سارے کے سارا نا چیزوں کو ایسے کر کے پردہ ہٹایا ہے اور پورے سسٹم کو بالکل دنگا کر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب قطع نظر اس بات کے کہ یہ اس بات کا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے واقعتاً یہ بات کی ہے یا نہیں کی، لیکن جس سمت میں اشارے جا رہے ہیں اس آڈیو سے آواز سنتے ہوئے جس طریقے سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آواز چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے، تو کچھ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور خاص طور پر اس موقع پر جب جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ توہین عدالت کی اب تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ جج صاحب نے عمران خان صاحب کو بھرپور طریقے سے فرائی کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ ارادہ باندھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں ہے تو بڑی غلط بات نا کہ کل شام 6 بجے کا بلایا ہوا ہے۔ اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی تقریباً اس ساری بات کو 12-13 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 12-13 گھنٹے میں عمران خان صاحب یہ 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں طے کر پائے، 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں طے ہوا، اور اس کے بعد یہ کہ جناب دستخط ہی جعلی کر دیے۔ وہ جو پٹیشن ہے، وہ جو حلف نامہ ہے، وہ جو وکالت نامہ ہے، دستخط ہی نہیں رل دے پہ۔ اب اس پر یقینی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب یہ دستخط کس نے کیے؟ اگر عمران خان صاحب نے نہیں کیے تو اظہر صدیق صاحب نے کیے، اظہر صدیق صاحب نے نہیں کیے تو وہ جو ہے دوسرے ان کے وکیل صاحب نعیم پسوانا صاحب، انہوں نے کیے۔ کس نے کیے؟ اور اگر وہ دستخط عمران خان صاحب کے نہیں ہیں اور یہ جو فورجری ہے، یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ جناب تو ایڈا بڑا نواب ہے کہ کاغذات دستخط نہیں کر سکتا۔ سچویشن تھوڑی سی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک امپورٹنٹ سوال کا جواب بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر معاملہ کسی اور چیز کا ہو اور اس کے اندر سماعت کسی اور معاملے کی شروع ہو جائے تو اس کے تانے بانے کہاں سے جا کر ملتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت 2 آڈیوز وائرل ہیں، دونوں کی دونوں چودھری پرویز الہی صاحب کی ہیں۔ ایک آڈیو کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب جوجا صاحب، پتہ نہیں یہ کون ہے جوجا صاحب، میرا خیال ہے کہ جو ایک بڑے سینئر وکیل ہیں جہانگیر جوجا، چودھری پرویز الہی صاحب، میرا خیال ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے نام نہیں لیا ہوا کہ میں کس جوجا سے بات کر رہا ہوں، البتہ ذکر انہوں نے یہ کیا جوجا صاحب کا، اور جوجا صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں وہ مبینہ طور پر، اور اس گفتگو کے اندر جوجا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ درخواست ہم دائر کرنے والے ہیں محمد خان بھٹی کے حوالے سے، اور وہ ان سے ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ والی جو درخواست ہے، یہ جو پٹیشن دائر کی جا رہی ہے محمد خان بھٹی سابق سیکرٹری اسمبلی اور سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو دی چودھری پرویز الہی صاحب، کہ ان کی یہ درخواست جو ہے وہ لگنی چاہیے کس کے پاس؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج مسٹر جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے دبنگ جج ہیں، یہ کیس جو ہے ادھر لگنا چاہیے۔ جوجا صاحب آگے سے ان سے کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں، پروسیس ذرا چل لینے دیں، پروسیس ذرا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ درخواست وہاں پر جا کر لگ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا حصہ جو گفتگو کا ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے محمد خان بھٹی صاحب کی جو ہے لاپتہ ہونے کی ایک درخواست ہے وہ فائل کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کر دی گئی ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ درخواست کسی اور بینچ کے سامنے نہ لگے بلکہ مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس لگے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟
क्यों उनकी ये ख्वाहिश है। और उसका उन्होंने जिक्र किया वो बड़े दबंग जज हैं, यकीनी तौर पर बड़े दबंग जज हैं। और सवाल यहाँ पर अब ये नहीं है कि दरख्वास्त मज़ार अली नकवी साहब के पास लगनी चाहिए, सवाल ये है कि क्यों लगनी चाहिए। और ये सवाल भी है क्योंकि ये सवाल अब उठ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और मेरा ये दरख्वास्त है ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब इस मामले पर अब सुओ मोटो लेकर इसका एक फुल कोर्ट बनाना चाहिए। और FIA, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जोजा साहब और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलमान ज़ुबैरी साहब, इन सब को भी वहाँ पर तलब कर लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जनाब ये आपकी जो गुफ्तगू है इसके रैशनल्स क्या हैं, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। और FIA को भी बुलाना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को भी फरीक बनाना चाहिए और फौरी तौर पर इस ऑडियो का फोरेंसिक भी कराना चाहिए और इन तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स को भी पता करना चाहिए कि जनाब इन्होंने ये जो कॉन्वर्सेशन की है कैसे की है, किसने ये रिकॉर्ड की है। ख़तरनाक सिमत की तरफ ये बात का इशारा हो रहा है, जबकि दूसरी जो ऑडियो है वो पहली से ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसका ताल्लुक आज होने वाली समात से है। आज किसकी समात हुई? गुलाम महमूद डोगर साहब की। गुलाम महमूद डोगर साहब कौन है? साबिक CCPO लाहौर। साबिक CCPO लाहौर होने के साथ साथ वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मूंछ का बाल भी हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और आज होने वाली समात का अहवाल मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी कर चुका हूँ क्योंकि उसी समात के अंदर जो सवाल था वो गुलाम महमूद डोगर साहब को के तबादले का था, लेकिन उस सवाल का जवाब आता है 90 दिन के अंदर होने वाले इलेक्शंस पर और पंजाब हुकूमत पर और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी पर, फिर उनके साथ होने वाले सवालों जवाब पर, फिर ये कहना कि जनाब इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। इस तरह के रिमार्क्स आते हैं और ये जो ऑडियो सामने आती है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सलमान ज़ुबैरी साहब के साथ, तो इस गुफ्तगू के अंदर जो सलमान साहब हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बता रहे हैं कि आज भी एक बड़ा अहम मामला है, आज एक इम्पॉर्टेंट केस है। उन्होंने कहा जी कौन सा केस है? उन्होंने कहा जनाब वो गुलाम डोगर का केस है। उन्होंने कहा जी कौन डोगर? उन्होंने कहा जनाब साबिक CCPO लाहौर। अच्छा। फिर वो पूछते अच्छा ये लगा हुआ है जी, किधर लगा हुआ है? ये भी मज़ार अली नकवी साहब के पास लगा हुआ है, तो इसको भी ज़रा आप देख लें। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं उसके जवाब में अच्छा मैं बात करता हूँ। ठीक है जी, इस बात का मतलब मैं इसके ऊपर को फर्दर तबसरा नहीं करता, मैं सिंपल आपके सामने इसका जो हकीकी पस मंज़र है वो आपके सामने रख रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ मोअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा से कि जनाब इस मामले का फौरी तौर पर ना सिर्फ नोटिस लिया जाए बल्कि ये ऑडियोज़ के ज़रिए ये जो एक नेक्सस है, मतलब जोजा साहब हैं उन्होंने यकीनी तौर पर रजिस्ट्रार साहब के पास ही जाना था ना, उनका कुछ ताल्लुक होगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के साथ, और फिर उन्होंने उसके ज़रिए ये दरख्वास्त को फिक्स कराना था। यहाँ तक कि एक चीज़ तो समझ में आती है। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश की समझ नहीं आ रही, और ये ख्वाहिश क्यों है इसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा मामला है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने एक एप्लीकेशन दी कल अपनी जो है हिफाजती ज़मानत के लिए, और कल से लेकर अब तक वो उस ज़मानत के लिए हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, और आज उन्होंने एक और दरख्वास्त ज़मानत हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी जिसके लिए 2 रुकनी बेंच बना मिस्टर जस्टिस बाकर अली नजफी साहब का और एक दूसरे जज साहब का, और उस केस के अंदर भी प्ली यही है कि इमरान खान साहब पेश नहीं हो सकते, आप उनकी जो है वो दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लें। और वहाँ पर भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता, जो है जिसने ज़मानत लेनी है उसको अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा, उसको अदालत के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। फिर कहा गया कि जनाब ये अब मेडिकल सर्टिफिकेट है, उन्होंने कहा जनाब हमने मेडिकल रिपोर्ट देख ली है, इसके अंदर ये वाली चीज़ सामने नहीं आ रही कि जनाब इमरान खान साहब व्हील चेयर पर भी नहीं आ सकते। और ये जो 2 रुकनी बेंच है जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से अदम पेशी पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब बुलाया गया था 6:30 बजे, आप नहीं आए,
اٹھائیں اپنی درخواست اور فارغ ہیں آپ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب ولنریبل پوزیشن پہ ہیں، اور اگر پولیس چاہے تو عمران خان صاحب کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب اب اوپن ہو چکے ہیں گرفتاری کے لیے، اور گرفتاری ان کا ہونا اب کچھ زیادہ دور کی بات مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اس کے تحت عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچاؤ کے لیے زمان پارک کے باہر لوگوں کو جمع بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر باضابطہ طور پر کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے۔ اب قطع نظر اس بات کے کہ 2 رکنی بینچ کی طرف سے ضمانت کی مسترد ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں، لیکن حقیقی خطرہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے جعلی دستخطوں والا معاملہ ہے، یعنی اس شخص کی طرف سے جعلی دستخط جس کو ثاقب نثار نے امانت اور دیانت کا میڈل دیا تھا، اور وہ سینے پر سجا کے پھر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ عدالت کے سامنے نہ صرف خود کو سرنڈر کر رہے ہیں، بلکہ جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے تو عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے درخواست ضمانت کو واپس لینے کا ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو معزز جج صاحب ہیں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، وہ درخواست واپس کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ معاملہ دوسرا بن چکا ہے، عمران خان کے وکالت نامے اور حلف نامے میں دستخط میں فرق ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، میں آپ کو اور آپ کے موکل کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے وکلاء کہتے ہیں کہ جناب ہم دوبارہ دستخط کرا کے دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، عمران خان آئے گا، یہاں پر آ کر حلف لے گا کہ جناب میں جو کچھ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اون کریں گے کہ جناب وکالت نامے پہ بھی ان کے دستخط ہیں، پٹیشن پہ بھی ہیں، حلف نامے پہ بھی ہیں، یہ سارے دستخط ان کے ہیں، اور جب یہ وہ اون کریں گے تو اس کے بعد پھر اگلی کارروائی چلے گی، اور پھر اگلی کارروائی سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو دستخط ہیں یہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، اور ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ بتائے گا کہ عمران خان نے ان درخواستوں پر دستخط کیے ہیں یا نہیں، اور اگر ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دستخط نہیں ہیں تو عدالت کے روبرو غلط حلف لینے پر عمران خان صاحب بالکل نواز شریف صاحب کی طرح غلط بیانی کرنے پر جو ہے وہ صادق و امین نہیں رہیں گے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کا ممکنہ طور پر عمران خان صاحب پر اطلاق ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے۔ اب یہ والی جو چیز ہے یہ انفیکٹ اس وقت عمران خان صاحب کو ڈرا رہی ہے، عمران خان صاحب کو برے طریقے سے ہانٹ کر رہی ہے، کیونکہ عدالت اگر ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جاتا ہے آج، جس کے امکانات پائے جا رہے ہیں، تو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو نہ صرف ہر ایک پیشی پر جو ہے وہ وہاں پر پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے روبرو آنا پڑے گا، بلکہ وہاں پر آ کر حلف بھی دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکنی بینچ سے عمران خان کی درخواست مسترد، گرفتاری کا بے شمار امکانات پیدا ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کوٹ لکھپت رہیں گے یا ڈیالہ رہیں گے، کیونکہ معاملہ ہے اسلام آباد کی تھانے کا، تو امکان تو یہی ہے کہ وہ یہاں سے ان کو لیں گے اور اسلام آباد لے جائیں گے۔ دوسرا معاملہ آ گیا ہے اب توہین عدالت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب 2 طرفہ مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، گرفتاری کے لیے اوپن ہو گئے ہیں، اور توہین عدالت کے تحت تلے جانے کا ڈیپ فرائی ہونے کے امکانات بھی ان کے ساتھ بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے اب وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک مرتبہ پھر پریشان کن صورتحال میں ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت وہ بندہ تلاش کر رہے ہیں جس نے ان کو کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دے دو، کیونکہ وہ درخواست دینے کے بعد عمران خان صاحب کی اب پوزیشن آکورڈ ہو گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب توہین عدالت کی اس ممکنہ کارروائی سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔